عنہ، لیکن جو انہوں نے اصول بیان کیے اور ساتھ اس کے شرطیں لگائیں، ان کا جائزہ یہاں پر لیں کہ یہ بات جو ہے یہ معاملات میں سے نہیں، عبادات میں سے ہے۔ تو عبادات کے اندر تمہارا اصول یہ ہے کہ اصل منع ہے، تو جب یہ عبادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نہیں ہوئی، یہ عبادت خلفائے راشدین نے نہیں کی، جو حضرت خبیب سے زیادہ شوق رکھتے ہیں عبادت کا، یا اور بہت سے، یعنی یہ ہے کہ وہ کسی کو یہ آرڈر کر دیتے، اگرچہ خود یعنی ان کی اپنی وقت شہادت کی کسی کی جو شہید ہوئے بات نہ کی جائے، کہ وہ اپنے عہد میں دارالحکومت میں اپنی طرف سے اس واقعہ سے پہلے وہ کسی معاملہ میں، اس کے بعد، اس سے پہلے ان کی طرف سے اس چیز کا اثبات ہوا ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا کہ یہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کو سنت بنایا، یہ حضرت خبیب ہیں، یہ صاحب شریعت نہیں۔ یہ عبادت اپنی طرف سے لازم نہیں کر سکتے، اور جو اصول انہوں نے بتایا کہ بات کس کی ہو، عبادات کی ہو تو اصل میں منع ہے، تو یہ بات ہے عبادات کی اور اصل کے لحاظ سے منع ہے۔ تو جب اصل کے لحاظ سے منع ہے تو ان کے لیے جائز کیسے ہوا؟ اس لحاظ سے بھی یہ اعتراض ہے، اور پھر اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان سے زیادہ احرص بھی عبادت کے لیے ہیں، ان سے پہلے ان میں سے کسی سے یہ ثابت کیوں نہ ہوئی، اور مقتضی کے پائے جانے کے باوجود مانے نہ ہو، ایسے بھی کئی مواقع شہداء اسلام میں موجود ہیں کہ مقتضی تھا کہ چلو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو نماز ہی پڑھ لیں، یعنی نفلی نماز، اور مانے بھی کوئی نہیں تھا، لیکن یہ چیز وہاں ثابت نہیں ہوئی، وہاں ترک ہے۔ تو تمہارا اصول یہ ہے کہ جہاں بات عبادات میں سے ہو، مقتضی موجود ہو، مانے نہ ہو، تو پھر وہ چیز جو ہے پہلوں کے لحاظ سے جب ایسی پائی جائے تو بعد والے جو ہیں ان کے لیے وہ بدعت ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس اصول کے مطابق یہاں یہ ناجائز قرار دیے جانے چاہیے تھے کہ اب نہ تو اس وقت ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہوا ہے، نہ کوئی اور آیت اتری ہے، اور یہ ایک نیا کام جو ہے وہ بھی عبادات میں کر رہے ہیں۔ اور یہاں لفظ حدیث کے کیا ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ ہوا سن الرکعتین، کہ انہوں نے صرف خود پڑھے نہیں بلکہ سن الرکعتین، 2 رکعتیں سنت بنا دیے، لکل امرئ مسلم قتل صبرا، جو مسلمان بھی اس طرح شہید ہو اس کے لیے انہوں نے یہ سنت بنا دی۔ تو یہ جتنی بھی ان کی تشریحات ہیں بدعت کے مسئلے پر ہمارے خلاف، ان سب کے مقابلے میں یہ بخاری شریف کا یہ مقام اور یہ حدیث شریف کے الفاظ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ ان کا یہ عمل، جس کو پھر ان کے لحاظ سے بھی جائز سمجھا گیا، پھر امت مسلمہ کے لیے اسے سنت بنایا گیا۔ اب ان کی یہ جو ہمارے ہاں ہمارے لحاظ سے باتیں آتی ہیں کہ پھر تم کوئی بڑے عاشق ہو، پھر تم بڑے متقی آ گئے ہو، پھر تم بڑے شوق والے آ گئے ہو، تو وہ ساری باتیں جو ہیں یہاں بھی کوئی لگا سکتا ہے کہ حضرت خبیب کو بڑے عاشق تھے، ان سے پہلے بھی بڑے عاشق موجود تھے، تو یہ کوئی زیادہ حریص تھے نمازوں پر، ان سے بڑے حریص بھی موجود تھے۔ اب یقیناً ہوں گے اور ہیں، لیکن ان کا عمل بھی ناجائز نہیں اور شریعت میں معتبر ہوا، اور پھر اسے سنت کہا گیا، اور پھر اوروں کے لیے بھی سنت بنا دیا گیا۔ لہذا یعنی تمام تر جو بدعت کی تقریریں ان کی کتابی ہیں، جو چڑیا گھر والے ہیں یہ تو ویسے بعد کے ہیں، جو اصولی پہلے لوگ ہیں ان میں سے بھی یعنی کسی کے ہاں نہیں کہ وہ ان لفظوں کا جواب دے جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے حدیث میں موجود ہیں، اور یہ کہ وہ پھر بدعتی نہیں ہیں، تو یقیناً بدعتی نہیں ہیں، اور وہ ہمارے اصول کے مطابق کہ اصل خواہ عبادات ہوں خواہ معاملات ہوں، اصل حل ہے اور اصل اباحت ہے، اور پھر
ایسے مقام میں تو پھر اس پر سنت کا اطلاق کیا گیا، صرف اباحت تک معاملہ نہیں رہا بلکہ اسے سنت بھی قرار دیا گیا، پھر اسے اوروں کے لیے لازم بھی کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اس طرح شہید ہو وہ اس کے لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے اسے سنت بنایا جا رہا ہے۔ ہماری یہاں یہ وضاحت صرف ان سے پہلے جو دیگر اہم شخصیات کی شہادت ہو چکی تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی حیثیت، اگرچہ بعد والوں کے لیے تو یہ بھی مقتدا و پیشوا ہے، یعنی ہمارے لیے تو چونکہ صحابہ کا عمل خود ایک دلیل ہے، لیکن ان سے پہلے جو شہداء ہیں اور پھر قرآن و سنت میں جزوی طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان 2 رکعتوں کی یہ جو صلاۃ شہادت ہے اس کی کوئی دلیل علیحدہ نہیں ہے، جس طرح یہ علیحدہ مانگتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کی علیحدہ دلیل دو، اذان کے بعد درود پڑھنے کی علیحدہ دلیل دو، یہ ایک ایک چیز کی علیحدہ علیحدہ دلیل جو مانگتے ہیں، تو اس جہت میں یعنی آ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ علیحدہ اس سلسلے میں کوئی نص قرآنی فکس اسی کے لیے نہیں ہے، اگرچہ عموم میں تو ایسی چیزیں آتی ہیں اور وہ عموم ہی ہماری دلیل ہے ایسی حدیث کے لحاظ سے، پھر جو کبار صحابہ ہیں ان کے لحاظ سے، جو پھر ان سے پہلے کے شہید ہیں ان کے لحاظ سے، اور اس کے باوجود جو ہے ان کے اس عمل کو کسی نے امت میں بدعت قرار نہیں دیا، بلکہ بخاری کی حدیث میں اس کو سنت قرار دیا گیا، اور سنت کے لحاظ سے پھر اوروں کے یہ بھی اس کو مشعل راہ بنایا گیا۔ ایسے ہی امام بخاری سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل ہے، یہ جو حدیث میں نے پیش کی اس پر عمدۃ القاری کے اندر انہوں نے یہ لکھا، فرکع رکعتین اے صلی رکعتین وہو اول من صلی رکعتین عند القتل، وہ اول من صلی رکعتین عند القتل، کہ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں، یعنی یہاں تو ایک لحاظ سے ان کی فضیلت اور اعزاز ہے، اور وہابیت کے لحاظ سے جرم بن جائے گا کہ جب پہلوں نے نہیں کیا تو یہ پہلے کیوں کر رہے ہیں، تو ان کی یعنی سوچ پر بہت زیادہ اعتراضات جو ہیں وہ اصولی طور پر لازم آئیں گے، جو انہوں نے اپنے بے اصولی کے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ میں یہ لکھا ہے، اس کو یعنی جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرحہ کے انداز ہیں، اس میں چونکہ جو خود فرح اور خوشی ہے یہ 2 طرح کی ہے، ایک قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے لا تفرحوا، فرح نہ کرو، اور پھر یہ ہے کہ لا یحب الفارحین، اللہ فرح کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور ادھر ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو یہاں سے معین ہو گیا کہ اگر کوئی سبب فرح غلط ہے تو پھر بھی فرح غلط ہے، یعنی کسی کے بیٹے نے ڈاکہ مارا ہو اور 2 کروڑ روپے چھین کے لے آیا ہو اور باپ کہے کہ خوشی کرو، تو اب یہ سبب فرح ہی غلط ہے، اور کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہو خوشی کرو تو وہاں سبب تو صحیح۔ آگے انداز یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے خوشی کرو کہ تلاوت قرآن مجید کرو، ختم قرآن مجید کرو،